غور کر رہے ہیں؟ رسول زہرا کا احترام کرتے، ام و ابیہا کا لقب دیتے. خدا کی قسم ذرا سا اس منظر کو محسوس کیجئے. ایک وہ شخص جو پیدا ہوا تو باپ موجود نہیں تھا. ظاہر ہے کہ جب سماج میں کسی کو باپ پکارتے ہوئے دیکھتا ہوگا تو اسے بھی یاد آتا ہوگا نا کہ میرا بھی کوئی باپ ہوگا یا ہونا چاہیے. اور لوگ اسے بتاتے ہوں گے نہیں تھا، وہ مر گیا. کیا گزرتی ہوگی دل پہ؟ 2.5 سال ہونے کو آئے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. دوہری محرومی ہے. دادا نے اپنی آغوش میں لے کے پالنا شروع کیا. 8 سال ہوتے ہوتے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دیکھیے یہ رسول کی کہانی ہے اور میں منظر کو لفظیں دے رہا ہوں، تاریخ کے منظر کو لفظیں دے رہا ہوں. پیدا ہوئے باپ کی محبت سے محروم، تھوڑا بڑے ہوئے ماں بھی چلی گئی، اور تھوڑا بڑے ہوئے دادا 8 سال کی عمر میں وہ بھی چلے گئے. ایک چچا جس نے لے کے پال لیا. دادا کے مرنے کے بعد جب چچا نے پالا تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری اس چچا پہ بہت تھی. حاجیوں کا انتظام کرنا، ہزاروں ہزار کی تعداد میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، آمدنی کی کوئی صورت نہیں. لے کے تجارت کو نکلے شام کی. وہاں گئے تو ایک عیسائی نے پہچان لیا کہ یہ بچہ جو 12 سال کا ہے یہ رسول ہونے والا ہے. تو کہہ دیا کہ کسی طرح اپنا مال بیچ کے یہاں سے نکل لو. جلدی جلدی اونے پونے مال بیچ کر کے اس بھتیجے کو لے کے مکے چلے آئے واپس. اور جب مکے آئے تو اس کے بعد پھر کہیں تجارت کو نکلے نہیں. حالات اتنے گھر کے خراب ہونے لگے کہ مشکل سے گزر اوقات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ایک منصب ابو طالب کو اپنے بھائی عباس کے ہاتھوں گروی رکھنا پڑا. منصب گروی رکھنا پڑا، سقایا کا منصب گروی رکھنا پڑا. یہاں تک کہ رسول کی عمر تقریباً 24-25 سال کے ہونے کو آئی. حالات گھر کے خراب. ایسے میں اب جا کر کے رسول نے یہ کہا کہ چچا اجازت دیجئے اب ہم کچھ تجارت کریں تاکہ حالات گھر کے سدھریں اور کریں. اب دیکھیں یہ رسول ہے. میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا لقب ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ دنیا پیدا نہ کرتا. اور کر رہے ہیں آپ، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے اس کی زندگی اس مشکلوں سے گزر رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ جو ہاتھوں پہ کنکر اٹھا لے تو کلمہ پڑھیں. اگر مٹھی سے ریت اٹھا کے کسی کے دامن میں ڈال دے تو وہ سونے اور جواہرات بن جائیں. یہ اس کی زندگی گزر رہی ہے. خدیجہ کا مال لے کے کسی طرح سے تجارت شروع کی تو کچھ گھر کے حالات درست ہوئے. یہاں تک کہ جناب خدیجہ نے شادی کر لی. ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ بہت سا مال لے کے آئیں، مگر رسول نے خدیجہ کے مال سے نہ ایک تلوار خریدی، نہ ایک گھوڑا خریدا، نہ ایک اونٹ خریدا، نہ 2 لباس اپنے لیے بنائے. مال خدیجہ سے رسول نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ چینج نہیں کیا. میں جملہ پہنچا عزیزو؟ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے جہیز کے اوپر، مگر رسول کو اتنا مال ملا کہ جس کی کوئی گنتی نہیں، شمار نہیں.
مگر کوئی تاریخ میں مجھے دکھا دے کہ رسول نے ایک گھوڑا مال خدیجہ سے خرید لیا ہو، ایک اونٹ خرید لیا ہو، بھئی یہ مال ہوا کیا؟ تو یہ مال بھی رسول نے خلق خدا کو تقسیم کر کے انہیں زندگی دے دی۔ توجہ ہے؟ یہاں تک کہ رسول 40 برس کے ہونے کو آئے، حکم مل گیا اعلان رسالت کا۔ حضور اعلان رسالت کے بعد تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ اب 2 مددگار ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اب 2 مددگار ہیں، ایک خدیجہ ہے، دوسرے ابو طالب ہے۔ ان دونوں کی مدد سے اور پھر ساتھ ساتھ مولا کائنات ہیں، رسول تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن جناب ابو طالب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، وہ چاہنے والی خدیجہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مکے میں رسول کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب میں جملہ پہنچانا چاہوں گا، سوچی یہ ہے رسول کی زندگی۔ رسول گھر سے باہر نکلتے ہیں اور زخمی ہو کے گھر کے اندر آتے ہیں۔ جیسے ہی زخمی ہو کے گھر کے اندر آتے ہیں، 7 برس کی بچی دوڑی ہوئی آتی ہے، بابا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ 7 برس کی جناب معصوم عالم ہے، صرف 7 برس کی، دوڑی ہوئی آگے آئی، بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ آپ زخمی کیسے ہو گئے؟ کہ بیٹی یہ کفار مکہ ہیں، انہوں نے ہمیں یکا و تنہا سمجھ لیا ہے، نہ خدیجہ موجود ہے نہ ابو طالب موجود ہیں، رسول تبلیغ کو نکلے ہیں اور زخمی ہو کے آئے، اکیلا سمجھ لیا ہے انہوں نے ہمیں، دیوانہ سمجھ کے ہمیں پتھر مارتے ہیں۔ بیٹی نے 7 برس کی بیٹی ہے، ہاتھ پکڑا بابا کا، لا کے ایک اونچے پتھر پہ بٹھایا، دوڑی ہوئی گئی، پانی گرم کیا۔ عزیزو یہ گیس کا چولہا نہیں ہے، کہیں سے پتیاں لے آئیں، کہیں سے کچھ کھجور کے ڈنٹھلے لے آئیں، جلدی سے اسے جلایا، پانی گرم کیا، پانی گرم کرنے کے بعد پھر گھر سے نکلی، کچھ جڑی بوٹیاں تلاش کی، اسے لے آئیں، اسے پیسا، کچھ لیپ تیار کیا، باپ کے پاس آ گئیں، پیر دھلایا، زخموں پہ وہ بنا ہوا لیپ مرہم رکھا، اور رکھنے کے بعد فل فرسٹ ایڈ کیا، پوری تیمارداری کی۔ تیمارداری کرنے کے بعد اب اپنے بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے مسکرا کے، بابا کچھ آرام ہو گیا؟ ہاں بیٹی آرام ہو گیا، سوجن بھی کم ہو گئی، درد بھی کم ہونے لگا، آرام ہو گیا۔ مسکرا کے باپ کو یہ 7 برس کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ رسول اچانک اٹھ کے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے پھر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ جناب معصومہ نے پوچھا بابا اب کہاں جا رہے ہیں؟ بابا اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں پھر ہدایت کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا ابھی تو آئے تھے۔ کہا بیٹی تجھے دیکھ لینے کے بعد مجھ میں حوصلہ تبلیغ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے فاطمہ ام ابیہا، یہ ہے اپنے باپ کی ماں، کہ جس کو دیکھ لینے کے بعد رسول آواز دے کہ مجھ میں اور حوصلہ تبلیغ بڑھ جاتا ہے۔ اور کیا آپ نے یہ بیٹی جو ابھی ام ابیہا ہے، جیسے ہی مدینے آتی ہے تو ایک اور لقب اس کے ساتھ جڑتا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے۔ دیکھیے جزو محمدیت نہیں ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی باپ کی محبت نہیں ہے جو یہ القاب مل رہے ہیں، کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے۔ میں جملہ پہنچانا چاہوں گا کہ زہرا اگر جزو رسالت نہ بنائی جاتی تو اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ بات پہنچنی چاہیے، اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ 7 ارب کی اس بڑی دنیا میں
تقریباً 3.25 کروڑ، توجہ ہے، 3.25 ارب، 7 ارب کی دنیا میں 3.25 ارب عورتیں ہیں۔ ان تمام عورتوں کے لیے کردار کون دے اگر زہرا نہ ہو؟ جملہ پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ ایک رسول نہیں بتا سکتا، بہت کم میں کہہ رہا ہوں، ایک رسول نہیں بتا سکتا کہ ایک عورت کو نماز کس طرح کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ ایک رسول نہیں بتا سکتا، تو پھر یہ عورتیں محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھیں گی؟ بھائی کلمہ اس کا پڑھنا ہے جس کی رسالت ہو۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول سیرت دے۔ تو جب رسول سیرت دے تو ایک رسول بتائے کہ کسی عورت کو کس لباس میں، کس طرح سے، کس انداز سے نماز پڑھنی ہے۔ اب پھر جملہ سن لیجئے، یہ بھی شریعت کے حوالے سے جملہ دے رہا ہوں کہ اگر رسول لباس پہن کے ایکٹنگ کر کے دکھا دے تو رسالت چھن جائے گی، اس لیے کہ رسالت کو ایکٹنگ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو رسول کیسے دین دے عورتوں کو؟ لہذا ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی کہ جس کا عمل رسول کا عمل کہلائے۔ توجہ ہے؟ اب یہاں مجھے ایک جملہ کہنے کا حق ہے، اگر آپ برداشت کریں تو کہوں ماشاءاللہ 3.25 ارب عورتیں ہیں اور 4.25 ارب مرد ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 ارب ہو گئے کہ نہیں؟ 4.25 ارب مرد اور 3.25 ارب عورتیں، نہیں کچھ زیادہ ہو گیا، مائنس پلس کر لیجئے، ہے نا بھئی 7 میں یہی ہے 75 اور 25 کا فرق ہے، یہی ہے نا؟ تو 3.25 ارب وہ شاید مرد نا، عورتیں، اور 3.5 ارب ہوئے مرد، اتنا ہی ہوا۔ بہرحال یہ ہے 60% مرد ہیں اور 40% عورتیں ہیں، 42% عورتیں۔ اب تو حساب صحیح لگ گیا نا؟ 40% عورتیں ہیں اور 60% مرد ہیں پوری دنیا میں ملا کے۔ 60% کے لیے 13 معصومائیں ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ 60% کے لیے 13 معصومائیں ہیں اور 40% کے لیے ایک زہرا ہے۔ اس سے بڑی اور عظمت کیا ہوگی؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ 40% آبادی کے لیے، 42% آبادی کے لیے ایک اکیلی زہرا، اور یہ کیسی ہے؟ 13 رہبر لے کے آپ کتنے بنے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ عزیزو، خدا کی قسم میں ایک تخمینہ اکثر بیان کرتا ہوں، مقام توجہ ہے عظمت زہرا کے حوالے سے۔ جتنے ہادی آئے ہیں ان میں سب سے کم عمر ہدایت ہے 9 امام کی، 25 سال، اور سب سے کم عمر تبلیغ انبیاء میں ہے رسول کی، 23 سال۔ انبیاء میں سب سے کم عمر تبلیغ ہے 23 سال، اور معصومین میں سب سے کم عمر ہدایت ہے 25 سال 9 امام کی۔ تو انہوں نے ہدایت کی ہے۔ زہرا کے پاس کل 18 سال ہے، آپ غور کیجئے، صرف 18 سال میں عالم نسواں کے تمام کردار کو جس نے مکمل کر دیا اسے زہرا کہتے۔ غور کریں آپ، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی ماں،
بس نا کوئی عورت اس سے آگے عمل نہیں کر سکتی کہ ایک اچھی بیٹی ہو، ایک اچھی زوجہ ہو، ایک اچھی ماں ہو۔ مگر اب آگے کی میں گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ شاہزادی مدینے آئی ہے تو ایک اور لقب کے ساتھ آئی ہے، اور وہ لقب ہے فاطمۃ بضعۃ منی۔ فاطمہ رسالت کا جز ہے، مقام توجہ ہے۔ معصومہ عالم رخصت ہو کے علی کے گھر آ گئی، اب کیا ذمہ داری ہے مائکے کی؟ دیکھیے یہ بہت ٹیڑھی سی بات میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کسی بھی عورت پر رخصت ہو جانے کے بعد مائکے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور سن لیں عورتیں کہ کسی بھی لڑکی کو نہیں چاہیے کہ رخصت ہو جانے کے بعد مائکے کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑائے۔ اگر سماج کو خرابی سے بچا کے رکھنا ہے تو اس قانون پر عمل کرنا، اس لیے کہ معصومہ عالم نے اپنے مائکے کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی، جبکہ بضعۃ منی کا لقب رکھنے کے باوجود کار رسالت انجام دے رہی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کسی بیٹی کو نہیں چاہیے کہ مائکے کے کسی معاملے میں مداخلت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے جہاں آئی ہے، اور جو بیٹی اس کے گھر آئی ہے بہو بن کے وہ اپنا گھر سنبھالے۔ کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ معاملہ تب ہوتا ہے جب رہے کہیں اور ٹانگ کہیں اڑائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت غور سے سن رہی ہوں گی۔ اب ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ عزیزو دیکھیں یہ سیرت کا جز ہے۔ معصومہ عالم جب رخصت ہو کے آئی ہیں تو سسر ابو طالب کا انتقال تو ہو چکا تھا مکے میں، مگر ساس جناب فاطمہ بنت اسد ساتھ تھیں۔ کوئی روایت بتائیے ساس بہو میں کوئی تو میں ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قانون کے تحت جیا جا رہا ہے۔ عصمت کو اپنی جگہ رکھیے، غور کریں آپ، ایک قانون کے تحت زندگی گزاری جا رہی ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے، میں بضعۃ منی پہ ٹھہرا ہوں، ورنہ اس پہ بھی میں گفتگو کرتا۔ اور قانون کیا تھا وہ بھی ایک جملے میں سن لیں، میری مائیں بہنیں سن لیں۔ جناب معصوم عالم کو کیا نہیں معلوم تھا؟ علم لدنی رکھتی تھی، صاحب منصب تھی، جزو رسالت تھی۔ اور میں عرض کروں گا کہ عصمت زہرا اور علم زہرا کہاں پہ تھا، وقت بہت کم ہے، میں ایک جملہ سن لیجئے عزیزوں، میں عرض کر دوں۔ معصوم عالم نے ساس کے گھر میں مائی سسرال میں آتے ہی ایک قانون بنایا کہ آپ گھر کی بزرگ ہیں تو جو بھی گھر سے باہر کے معاملات ہوں گے وہ آپ دیکھیں گی۔ برادری میں کس سے ملنا ہے، کسے کیا لینا ہے، کسے کیا دینا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، وہ آپ دیکھیں گی۔ ہم آپ کے معاملات میں نہیں بولیں گے۔ گھر کے اندر کیا پکنا ہے، کتنا پکنا ہے، کیسے پکنا ہے، کسے کھلانا ہے، کسے بٹھانا ہے، یہ میں دیکھوں گی۔ تو گھر کے اندر زہرا سنبھال رہی تھی، گھر کے باہر ساس فاطمہ بنت اسد سنبھال رہی تھی۔ دونوں کی اپنی ذمہ داریاں تھی، گھر چل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کیا نے اس سیرت کو اپنا لیجئے، آج گھر میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ بگڑتا وہیں سے ہے جب ساس بہو کے معاملے میں ٹانگ اڑائے دے، یا بہو ساس کے معاملے میں۔ بتائیے انہیں اٹھا کے اتنا دے دیا اور ہم فلانے کو کہہ رہے تھے تو ایک پیسہ نہیں دیا، معاملہ کھڑا ہو جائے گا وہیں پہ۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد کو۔
کشمکش کا ٹائم دے دیا گیا، میں کیا عرض کروں. بہرحال تو زہرا آئی ہیں. دیکھیے اس زندگی کو محسوس کیا، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ ذات زہرا کا معجزہ ہے. کل 18 برس کی زندگی، اور 18 برس کی زندگی میں نبوت کا اتنا بڑا کام. آپ غور کیجئے، نبوت کا اتنا بڑا کام کہ جس کام کو تکمیل، جملہ رائے گا نہ کرنا عزیزو، جس کام کو تکمیل رسول کر کے جائیں اس کے باوجود 12 امام کی ضرورت پڑے، اس کام کو سنبھالنے کے لیے زہرا نے مکمل بھی کر دیا، بچا بھی دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے. شہزادی کیسا جز ہے. رسالت کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. آپ غور کریں، گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ایک خاتون کیسے تبلیغ کرنے جائے جس کے اوپر 4 بچوں کی پرورش ہے. بچے بڑے بڑے کوئی نہیں ہیں، 1 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے بچے ہے نا. ان کی پرورش ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، پانی بھی بھرنا ہے، اونٹ کو چارہ بھی دینا ہے. اس لیے کہ مولا کائنات 3 مہینے میدان جنگ میں رہتے تھے، تو گھوڑا جاتا تھا، اونٹ تو گھر پہ رہتا تھا. جس کو چارہ زہرا دیتی تھی. اونٹ کو چارہ بھی دینا ہے، گھر میں پانی بھی بھرنا ہے، سمر سیبل نہیں لگا ہوا ہے، مشکیزہ دوش پہ اٹھانا ہے، روٹی بھی بنانی ہے، جو بھی خود پیسنا ہے، جو چننا ہے، جو دھونا ہے، جو پیسنا ہے. غور کر رہے ہیں آپ، روٹی بنانی، سارے امور گھر کے خود اکیلے انجام دینا ہے. اب آپ کہیں فضا، تو پہلے دیکھ لیے فضا آئی کب ہیں، بحث کا وقت نہیں ہے. اور اگر فضا بھی ہیں تو ایک ہی دن نہ. جناب معصومہ نے فضا کو بھی کام دیا ہے تو ایک دن کا دیا ہے. ایک دن زہرا کام کر رہی ہے، ایک دن فضا کام کر رہی ہے. تو جس دن زہرا کر رہی ہے تو سارا کام کر رہی ہے نا، تھرو آؤٹ سارا کام کر رہی ہے. کچھ مطلب مواقع ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے. اور یہ جو جبرائیل اور میکائیل آتے ہیں جھولا جھولانے، تو 365 دن نہیں آتے ہیں. اور غور کیجئے گا، یہ روایتیں سنتے ہیں نا، یہ جو میکائیل اور جبرائیل جھولا بھی جھلانے آتے ہیں تو 365 دن نہیں آتے ہیں کہ جھولا جھلانے آ جائیں. اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آل محمد مشقت سے زندگی گزارتے ہیں، معجزے سے زندگی نہیں گزارتے. معجزے سے زندگی نہیں گزارتے، ورنہ پھر کیا ہے، معجزہ ہی ہے تو جھولا جھلانے دو جبرائیل کو، ہمیں کیا کرنا، ہم آرام کریں گے. ایسا نہیں ہے. وہ معجزہ بھی کیا ہے وہ بھی سن لیجئے جناب سلمان فارسی سے. معصومہ رسالت پاپ نے کہا سلمان ذرا گھر جاؤ زہرا کے، اور جانے کے بعد یہ میرا پیغام پہنچا دو، یہ بات پوچھ لو، پوچھ کے آ جاؤ. جناب سلمان آتے ہیں گھر کے اندر، اور جیسے ہی آتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. ڈر سے جاتے ہیں. کیوں ڈر؟ اس لیے جاتے ہیں کہ چکی چل رہی ہے، کوئی موجود نہیں ہے، جھولا جھول رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بھی خالی سن رہے ہیں. اگر یہ کھمبا ہلنے لگے نا، ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا وہاں پر. ہاں اگر یہ کھمبا خالی تھوڑا سا ایسے ایسے ہو جائے تو اس محلے میں کوئی بھی نہیں ہوگا، سب ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے. گھبرا جاتے ہیں. جھولا جھول رہا ہے، چکی چل رہی ہے، کوئی ہے نہیں، ٹھٹک گئے. دیکھا شہزادی سامنے نہیں ہے، دوڑے ہوئے آئے. یا رسول اللہ عجیب منظر ہے، کیا ہوا؟ کہا جھولا جھول رہا ہے، چکی چل رہی ہے. دیکھیں ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے ہوں گے، مگر سمجھ ہی رہے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی ڈراتی بہت ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سلمان یہ میری بیٹی کا شرف ہے، میری بیٹی رات بھر عبادت میں تھی، میری بیٹی دن بھر مشقت میں تھی، ابھی وہ جھولا جھلاتے جھلاتے اتنا
تھک گئی ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی، تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو تھوڑی دیر زہرا سو گئی ہے اس کے آرام میں خلل پڑ جائے، اس لیے جبریل نے پوچھا تو میں نے اجازت دے دی، میکائیل نے پوچھا بارگاہ قدس میں تو میں نے اجازت دے دی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے اجازت دے دی، تو اس لیے یہ آ گئے ہیں۔ ابھی زہرا کی آنکھ کھل جائے گی، وہ اپنا جھولا سنبھال لے گی۔ اور کیا آپ نے کبھی یوں نہیں کہ چلو نوکر ہے تو لگا دو دن بھر چکی چلاتے رہو، ٹھاٹ سے ہم بیٹھے، ایسے نہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی مشقت پہ گزاری ہے، معجزوں پہ نہیں گزاری ہے۔ زہرا کے ہاتھ میں چھالے پڑتے تھے، چھالے چکیاں چلانے سے، تو 365 دن فرشتے اگر وہاں کام کر رہے ہوں تو چھالے کیوں پڑیں گے؟ چند مواقع ہوتے تھے کہ جب فرشتے قدرت سے گزارش کرتے تھے کہ پالنے والے اجازت دے تو خدمت زہرا مل جائے۔ اور کیا آپ نے تو میں عرض کر رہا تھا کہ معصوم عالم ساری ذمہ داریاں لیتے ہوئے بھی میں کیا کروں، لیتے ہوئے بھی ہے کیا منصب میں بضعۃ الرسول، یعنی جزو رسالت ہے، جزو رسالت ہے۔ کیوں کر جزو رسالت ہے؟ ایک سائل آیا رسول کے پاس، اب سن لے جلدی جلدی روانی سے، اب میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں، آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، مجھے کچھ مدد کر دیجئے۔ رسول نے کہا ابھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سلمان ایک کام کرو، اس کو پکڑو اور لے جا کر کے زہرا کے دروازے پہ دے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، آپ غور کیجئے، بڑے بڑے غنی موجود تھے، مگر رسول بھیجتے تھے تو زہرا ہی کے دروازے پہ بھیجتے، جاؤ زہرا سے کہو کہ اس کی کچھ مدد کر دیں۔ سلمان لے کے چلے آئے، بی بی یہ سائل ہے، رسول کے پاس آیا تھا، رسول کے پاس ابھی کچھ تھا نہیں، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ کہا سلمان قسم ہے پروردگار کی کہ اس وقت میرے پاس بھی اس کے پاس مدد کرنے کو کچھ ہے نہیں، مگر چھوڑو گھبراؤ نہیں۔ اپنی چادر اتاری، دیا، کہ لے جاؤ اس کو زید نام کا جو یہودی ہے اس کے چادر گروی رکھوا دو۔ وہ بزنس مین تھا، بڑا بزنس مین تھا، اسے گروی رکھوا دو، پھر بعد میں لے لی جائے گی چادر، اور اسے کو اپنا کام کر لے۔ اس نے چادر لی، گیا زید کے پاس، چادر گروی رکھوا دی۔ گروی رکھنے والے ظاہر ہے کہ آج بھی اگر جو بزنس کرتے ہیں نا، سونے چاندی رکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں نا، متھوڑ پورا مشہور ہی اتنا بڑا ہے نا، تو اس کی ایک لاکر ہوتی، لاکر میں رکھ دیتے ہیں امانت، اس لیے کہ جب وہ واپس مانگے گا تو اسے دینا پڑے گا ویسا ہی، یہ اصول ہے۔ تو جہاں وہ سارے سامان رکھتا تھا کمرے میں، وہیں لے جا کے اسے چادر رکھ دی، جو درہم دینے تھے اسے دے دیے، لوٹ کے آ کے پھر اپنی گدی پہ بیٹھ گیا جہاں بیٹھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی زوجہ چیخنے لگی، ارے یہاں آؤ، کیا وہاں بیٹھے ہوئے؟ کا کیا ہوا؟ بھئی ہم کام کر رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کہ سنو تو صحیح، کیا وہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ عجیب ہنگامہ مچ رہا ہے، کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گاہک موجود ہیں، مگر جب بیوی ناراض ہو جائے تو آنا ہی پڑتا، بیچارہ آیا اندر۔ کیا بات ہے؟ کہ بات کیا، اس کمرے میں کیا رکھ کے آئے ہو تم؟ کچھ تو نہیں ہے، بھئی روز جو سامان رکھتے تھے وہی ہے۔ کہا نہیں، آؤ اندر دیکھو۔ جب اندر زوجہ کے ساتھ گیا، زوجہ گئی ہوگی کسی کام سے، تو دیکھا کہ وہ کنارہ جہاں وہ سامان رکھتا تھا وہاں نور پھیلا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیمپ ہے نہیں، چراغ ہے نہیں، اور ایک نور پھیلا ہوا ہے، تو وہ بھی ڈر گیا، ہم نے ایسی کوئی چیز تو رکھی ہی نہیں، زوجہ وہاں جاتی ہی نہیں ہے، وہاں تو امانتیں دوسروں کی رکھی جاتی ہیں۔ کہ سوچو کیا رکھا؟ کہا کچھ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ایک چادر آئی تھی مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی، میں نے گروی رکھی ہے۔ تھوڑا اور قریب سے دیکھتے، جو قریب سے دیکھا تو چادر کا ایک ایک تار نورانی ہو رہا تھا، ایک ایک تار نورانی، اور دیکھیے صرف زہرا سے مس ہوئی ہے یہ چادر، تو ایک ایک تار نورانی ہو رہا ہے۔ کہا یہ وہی چادر ہے جس سے اتنا نور ہے؟ کہا یہی چادر ہے۔
کہ عجیب بات ہے، میں نے لے کے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے، مگر اس قدر نورانی یہ چادر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بلاؤ ہمارے بزرگوں کو۔ زید کے خاندان میں، زید یہودی کے خاندان میں 350 افراد تھے، یعنی بھتیجے، بھانجے، چچیرے، ممیرے، پھپھیرے، 350 افراد سب کے سب جمع ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں دکھایا گیا بھئی دیکھو یہ کیا بات ہے، کہ یہ وہی معجزہ ہے جو کبھی طور پہ نظر آیا تھا مگر کل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ وہی معجزہ ہے کہ جو کل طور پہ نظر آیا تھا مگر کل سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے جان دی تھی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے کہ پھر کیا فیصلہ ہے، کہ وہ فیصلہ یہی ہے کہ جو کل ہدایت نہیں ملی تھی آج مل رہی، چلو رسول کے پاس کہ اسلام قبول کر لے۔ زہرا رہتی گھر میں ہے، ہدایت اور رسالت باہر جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس وقت تمام ہو گیا عزیزو، یہ ہے فاطمۃ بضعۃ منی۔ خود چکی چلا رہی ہیں، چادر کو بھیج دیا کہ جا ہدایت کر کے چلی آ، نہیں جملہ پہنچا، خود چکی چلا رہی ہیں۔ مجھے جرات سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مگر کہہ رہا ہوں، شمون یہودی تھا، مسلمان ہوا، اس کا نام بہت سنتے ہوں گے آپ، شمون یہودی، شمون یہودی۔ شمون یہودی تھا جو زہرا کی چادر سے مسلمان ہوا، صفین میں مولا کائنات کے ساتھ شریک ہو کر کے اس نے شہادت پائی۔ زید مسلمان ہوا، 350 افراد کے ساتھ مسلمان ہوا۔ سنتے رہتے ہیں وہ کہانی یہودیوں کی، آج بھی وہ باغ زیارت کے لیے موجود ہے مدینے میں، کہ جہاں شہزادی گئی تھی شادی میں اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کر کے آئی تھی۔ توجہ ہے نا، مسلمان کر کے آئی تھی۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ زہرا ہے، چاہے مباہلہ میں جائے یا یہودی کے گھر جائے، خون نہیں بہتا، اسلام پھیل جاتا ہے۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، مسلسل آپ نے مصائب سنے ہیں، چند جملے میں بھی خدمت کر کے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کبھی غور سے پڑھی روایت، جو فریاد کی ہے وہ یہ نہیں کی کہ بابا میری پسلیاں توڑ دی گئیں، نہ، اٹھائیے بحر الانوار کی 53ویں جلد پڑھیں۔ فریاد یہ نہیں کی بابا میرا محسن قتل کر دیا گیا، یہ فریاد نہیں کی۔ باپ سے فریاد کی ہے، یہ نہیں فریاد کی کہ ابو الحسن کے گلے میں ریسمان ظلم باندھی گئی، یہ نہیں فریاد کی کہ بابا میرے حسنین جس گھر میں تھے اس گھر میں آگ لگا دی گئی۔ معلوم ہے فریاد کیا کی؟ فریاد کیا کی؟ بابا مجھے سر دربار جھٹلایا گیا۔ یہ عظیم عظیم فریاد ہے، بابا مجھے سر بازار جھٹلایا گیا، میری صداقت کی آپ قسم کھاتے تھے، میری سچائی کے اوپر دین کی تبلیغ قائم کی تھی، اور مجھے کو سر دربار جھٹلایا گیا۔ بابا میں اپنا حق مانگ رہی تھی اور زمانہ ہمیں جھٹلا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ صادق و امین کی بیٹی جس کی صداقت کی گواہی کائنات نے دی ہے، اسے سر دربار جھٹلایا گیا۔ ہاں زاداروں، 18 برس کی عمر نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، بھرپور نوجوانی کی عمر ہوتی ہے 18 برس کی عمر، مگر اس عمر میں
مجھے خاندان اہل بیت کی 2 بیٹیاں نظر آتی ہیں جو عصا لے کے چل رہی تھی. سن لیا؟ ایک سغرا مدینے میں نظر آئی، دوسری زہرا مدینے میں نظر آئی کہ جو عصا لے کے نوجوانی میں چل رہی تھی. زہرا کو عصا کیوں لینا پڑا؟ اس لیے لینا پڑا کہ زہرا سیدھے قد سے کھڑی ہی نہیں ہو سکتی تھی، کھڑی ہی نہیں ہو سکتی تھی. یہ راز تب کھلا کہ جب علی نے غسل دینا شروع کیا اور ایک بار چیخ مار کے روئے، آواز چیخ کے بلند کی. جناب سلمان نے پوچھا آقا میں نے آپ کو بڑا صابر و شاکر پایا، یہ چیخنے کا سبب کیا تھا؟ کہا میں کیا بتاؤں سلمان، زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹ کے کلیجے میں پیوست تھی. اب سمجھ میں آیا، بی بی کھڑا ہونا چاہتی تھی تو کلیجے میں اور پسلیاں پیوست ہونے لگتی تھی. جزاکم ربکم خیرن جزا. اللہ ان آوازوں پہ اپنی 75 یا 90 دن زہرا پھر سیدھے قد سے کھڑی نہیں ہو سکی. ایک دن ابوالحسن کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ابوالحسن آئیے بیٹھ جائیے، میں وصیت کرتی ہوں اور آپ وصیت لکھتے جائیے. زہرا سے پہلے اس طرح کی وصیت کی ہے جناب خدیجہ نے. جناب خدیجہ نے بھی وصیت کی تھی، میرے سرکار میری زہرا بہت چھوٹی ہے، بہت کم بولتی ہے، کوئی فرمائش آپ سے نہ کرے گی، میری زہرا کا خیال رکھیے گا. اسی طرح آج ابوالحسن سے وصیت کر رہی ہے زہرا، میرے سرتاج میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ایک شب انہیں بھی دیجئے گا کہ انہیں اپنی یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے. جزاکم ربکم خیرن جزا. وصیتیں لکھاتی رہی بی بی، میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، مجھے آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ایک شب ان کے پاس بھی دیجئے گا. اتنی وصیتوں کے بعد ایک عجیب فقرہ کہا، میرے سرتاج میرا حسین بہت شرمیلا، میرا حسین کچھ مطالبہ نہیں کرتا. ابوالحسن میرے حسین کی راتوں کو اٹھ کے پانی پینے کی عادت ہے، ذرا آپ رات ہوتے ہی برتنوں کو دیکھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی برتن خالی رہے، میرا حسین اٹھے تو اسے پانی نصیب نہ ہو. ابوالحسن سے بی بی وصیت تو کر رہی ہو مگر ذرا کربلا میں آئے جہاں ننھے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.